الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں محنت اور کوشش کے لیے بھیجا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی زندگی کوششوں کے ساتھ ہے، جستجو کے ساتھ ہے، محنت اور مجاہدے کے ساتھ ہے۔ اس کی اپنی محنت کا ایک رخ، اس کی اپنی کمائی بھی ہے، ذاتی خرچے، اہل و عیال کا نفقہ، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک ایمان والے کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بنیادی طور پر آدمی کو کچھ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے شریعت نے مال کو اور حلال طریقے سے مال کمانے کو کوئی برا نہیں کہا، بلکہ پاکیزہ راستہ اختیار کرنا، حلال آمدنی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دین کا ایک حصہ ہے کہ آدمی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین کے جیسے شعبے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسب الحلالی، حلال کمائی، بعد الفریضۃ فریضہ، کہ ایک فرض کے ادائیگی کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری کی چیز ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی فقیری کا دروازہ کھولے اور اپنی غربت کا رونا روئے اور اپنی مفلسی اور افلاس کا اظہار کرے۔ اس لیے کہ فطری طور پر مانگنے کے اندر، سوال کرنے کے اندر ذلت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کی خود تذلیل کر لے، بلکہ وہ ایک عزت کی زندگی گزارے، وہ ایک خودداری کی زندگی گزارے، وہ لینے والے کے بجائے دینے والا ہاتھ بنے۔ شریعت یہ چاہتی ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے کمائی اور کسب حلال شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اور بلکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایک عبادت کا ایک حصہ بھی قرار دیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ بھی فرمایا کہ اس کی ہرس نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، اس کی چاہت نہ ہو۔ 1,00,000 نہیں 1 کروڑ کمایا جائے، لیکن ایک رتی برابر بھی مال کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔
ایک ذرے برابر بھی مال کی محبت دل کے اندر نہ ہو۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ ہر برائی کی جڑ، ہر غلطی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں سے محبت کرے، اس میں سے ایک مال بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کہ مال کے ذریعے سے آدمی آزمایا جاتا ہے، لیکن طریقہ صحیح ہو، مقصد صحیح ہو، نیت میں آدمی مخلص ہو، اور اس کے اپنے خرچے اور اخراجات صحیح ہو، تو یہ مال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے آ کے پوچھنے لگے کہ کیا خرچ کریں ہم؟ قل العفو، جو مال تمہارے پاس زائد ہے اس کو خرچ کرو۔ مال ہوگا تو ہی آدمی خرچ کرے گا، جب کچھ ہے ہی نہیں تو کس چیز کو خرچ کرے گا؟ زکوٰۃ، صدقات جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، یہ تو وہی آدمی کرے گا کہ جس کے پاس کچھ ہو، جو صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ اپنے اوپر کے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کرے گا۔ تو جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ آدمی خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو، خود ہی کی جھولی خالی ہو اور خود ہی مفلسی اور غربت کی زندگی گزارتا ہو، تو وہ دوسروں پر خرچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے کبھی مفت خوری کو پروموٹ نہیں کیا کہ آدمی کاہلی سے کام لے، سستی سے کام لے، مفت خوری کی عادت بنا لے، کہ شریعت نے کبھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی کام کاج ہی نہ ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، پارچہ فروشی جس کو کہتے ہیں، کپڑوں کی تجارت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی رہا کرتے، اور کبھی ملک شام بصرہ کا سفر تجارت کی غرض سے کیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کی تجارت چلتی رہی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور پہلے خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نامزد کیے گئے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی تجارت کے لیے کپڑا لے کے باہر نکلنا چاہا، اور باہر نکلے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا اور یہ کہا کہ آپ خلیفۃ رسول اللہ ہے، خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، اگر آپ تجارت کریں گے تو لوگوں کو کون دیکھے گا؟ تو عمر میں کیا کروں، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ تو بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا، پھر آپ نے تجارت چھوڑی ہے۔ لیکن تجارت، حلال کمائی، محنت کی کمائی، یہ صحابہ اکرام کا بھی مزاج تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی، سارا چھوڑ کے گئے تھے، کوئی چیز ساتھ نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مواخات کرا دی، بھائی چارگی جس کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ایثار کیا کہ اپنے گھر کے 2 حصے کیے، اپنے ساز و سامان کے 2 حصے کیے، اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیا، اور یہ کہا کہ عبد الرحمن آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اتنی قربانی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد، مجھے صرف مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو،
کہ جہاں سامان بکتا ہو۔ یہ مدینے کے قینقاع بازار کے اندر لے گئے اور وہاں آپ کو پہنچایا، چیزیں کچھ خریدتے رہے، کچھ بیچتے رہے، رات کو گھر واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر بچا تھا۔ یہ ابتدا تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی، ابتدا تھی۔ اور آپ کی تجارت کی انتہا کتنی تھی؟ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جتنے بدری صحابی ہیں ان صحابہ کو میرے اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیا جائے۔ آپ کے انتقال کے موقع پر 100 بدری صحابہ زندہ تھے جن کو سونے کے حصے کلاڑی سے کاٹ کے دیے گئے تھے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت دی تھی۔ اس لیے محنت کی کمائی میں، محنت کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ عمرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مال اور اولاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اس لیے اولاد بھی زیادہ تھی اور اللہ نے مال بھی دیا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک قافلہ راستے میں جا رہا تھا، کھانے کا وقت ہوا، اس قافلے کے لوگوں نے بیٹھا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جو امیر قافلہ تھا اس نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جائیں جنگل لکڑیاں کاٹ کے لائیں۔ اس صاحب نے کہا کہ جنگل جاؤں اور کوئی درندہ حملہ کر دے جان بچے گی نہیں۔ امیر قافلہ نے کہا کہ اچھا لکڑیاں آ جائیں تو کم سے کم چولہے میں پھونک تو مار دے، کھانا تیار ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر چولہے میں پھونک مار دو شاید چہرہ جل نہ جائے، پھونک نہیں مار سکتا۔ تیسری کوئی اور ذمہ داری دی کہ کم سے کم کچھ ساز و سامان اٹھا کے لائیں۔ تو اس ہاتھ نہو نے کہا کہ یہ ذمہ داری بھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ سارے قافلے والوں نے تک و دو کی، محنت کی، جستجو کی، کھانا تیار کیا، اور جب کھانا تیار ہوا تو اس امیر قافلہ نے کہا کہ کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ تو اس مفت خور نے کہا کہ سارے کام تو آپ ہی نے کیے ہیں، اگر یہ بھی نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور دسترخوان پہ تشریف فرما کر کھا کے پیٹ بھر لیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ مفت خوری کی عادت شریعت کو پسند نہیں۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنے کا حکم دیا اور کلہاڑی ان کے حوالے کی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے محنت کی، لکڑیاں کاٹتے، بازار لا کے فروخت کرتے، یہاں تک کہ 16-17 درہم چند دنوں کی محنت کے اندر بچ گئے تھے۔ اس لیے تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے، محنت سے کمانا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن نیت کس چیز کی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی حلال کمائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اہل و عیال پہ خرچ ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کی نیت یہ ہو کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور اس کی نیت یہ ہو کہ خدا راضی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ خود سے خوش ہوں گے۔ اور کوئی آدمی حلال کماتا ہو لیکن نیت یہ ہو کہ میں اپنا فخر دکھاؤں، میں اپنی ریاکاری دکھاؤں، اپنا نام و نمود لوگوں کے سامنے شہرت کا دکھاؤں، اور اس کے لیے حلال کماتا ہو، لیکن لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ کہ نیت اچھی ہو، مقصد صحیح ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کمائی کا طریقہ بھی صحیح ہو۔ جس طریقے سے آدمی کماتا ہو وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے اسی کو بنیادی طور پر ذکر فرمایا کہ لین دین کو، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور سودی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے حرام کر دیا، چاہے رشوت کے ذریعے ہو یا انٹرسٹ اور سود کے ذریعے سے ہو یا سودی اسکیموں، سودی چٹیوں کے ذریعے سے ہو،
یا وڈی اور متھی کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے سود آتا ہو، وہ جبے کے ذریعے سے ہو یا کوئی اور شکل سے ہو، وہ ساری شکلیں سود کے اندر داخل ہو کر حرام ہوتی ہیں۔ لیکن لین دین صحیح ہو، خرید و فروخت صحیح ہو، آدمی کوئی چیز پرچیز کرتا ہو، کوئی چیز سیل کرتا ہو اور شریعت کی نگاہوں میں وہ صحیح ہو، تو اس کی کمائی اور پیسہ بھی حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ اب دنیا کے اندر کمانے کی لاکھوں شکلیں موجود ہیں، ہزاروں اسکیمیں موجود ہیں، لیکن ان ساری شکلوں کی چھان بین ضروری ہے کہ آیا یہ شکلیں شرعی طور پر صحیح ہے یا نہیں۔ صرف پیسہ ہی مقصود نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شکل سے آ جائے۔ کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ 5 سوال ہر کسی سے کیے جائیں گے، ان میں سے یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، کہ مال کی کمائی کے راستے کیسے تھے، حلال تھے کہ حرام تھے، یہ سوال کیا جائے گا۔ اس لیے تاجر کی ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی، التاجر الصدوق الامین، کہ تاجر جو سچا ہو، تاجر جو امانت دار ہو، اس کا حشر کل قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ لیکن 2 صفت، ایک ہے صدق، سچائی، اور دوسرا ہے امانت داری۔ ساری تجارت کی بنیاد علماء نے لکھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے زبان کی سچائی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ امانت داری۔ اگر تاجر کی زبان جھوٹ بولے، مال مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ طریقہ حرام ہوگا، جھوٹے طریقے سے، دھوکے کے ذریعے سے آدمی کمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کو فرمایا کہ کبھی بھی جھوٹی قسمیں کھا کے سامان نہ بیچو، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان نہ بیچو، سامان کے اندر کوئی عیب ہے اس عیب کو بتا کے بیچو، چاہے اس کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو کہ 2 نمبر کے مال کو ہم 1 نمبر کا پیش کر دیں، یا کہ جو مال برانڈ کا نہ ہو اور اس کو ہم برانڈ بنا کے پیش کر دیں، یا کہ جو مال صحیح نہ ہو، عیب دار ہو، اس کو ہم صحیح بتا کے پیش کر دیں۔ وقتی طور پہ ہم اس کی جیب کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن جمع کر لیں گے۔ تجارت کے اندر سچائی، مال کمانا کمال نہیں ہے، مال کمانا کمال نہیں ہے، مال حلال طریقے سے کمانا کمال ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے کہ حلال طریقے سے کمائے، ورنہ دنیا کے اندر ہزاروں ایسے ہیں جو دھوکے کی بلنگ ہوتی ہے، 2000 کی بل ہوتی ہے، لیکن دکاندار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ 3000 کی بل بنائیں، اور گاہک سے 3000 لیے جاتے ہیں، کسٹمر سے 3000 لیے جاتے ہیں، 2000 کسٹمر کے ہوتے ہیں، 2000 دکاندار کے ہوتے ہیں، اور 1000 یہ بیچ کے ایجنٹ اور کمیشن کے ہوتے ہیں۔ یہ دھوکے کی یہ بلنگ ہوتی ہے جس میں 1000 ناجائز شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو تاجر چاہے وہ محنت سے کماتا ہو، سامان لے کے بیچتا ہو، یا کہ سامان لے کے نہ بیچتا ہو، لیکن جیسے یہاں کے کارخانے ہیں کہ جہاں پر سامان تو نہیں بیچا جاتا لیکن محنت کی جاتی، گاڑی آتی ہے اس کی بنوائی جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کسٹمر سے کہا کہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر 2000 کا سامان لگے گا، اور اس نے 2000 کا سامان کسی آٹو موبائل سے پرچیز کر کے لایا، اور اس گاڑی کی درستگی کے اندر، صحیح کرنے کے اندر صرف 1200 کا مال لگا اور 800 کا مال بچ گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سچائی کے اوپر 800 کا مال اسی کسٹمر کے حوالے کرے کہ یہ آپ کا بچا ہوا مال ہے، آپ اس کو بیچ کے پیسے لے لیں۔ لیکن اگر ہم نے اس 800 کو چھپایا اور اس کسٹمر کو بھیج دیا، اور ہم نے اس 800 کے چھپے ہوئے مال کو بعد میں جا کر کسی دکاندار کو بیچا، اور یہ ہمارا بیچ کے کھانا یہ حرام ہوتا ہے کہ ہم نے اسے چھپایا ہے۔ یہ سچائی، یہ ہم نے دھوکہ دیا ہے اس کو کہ مال 1200 کا لگا تھا، ہم نے 2000 کا خریدا، 800 کا چھپا دیا۔
800 تو مل جائیں گے لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ حلال کے 1 روپے کے اندر جو برکت ہوتی ہے حرام کے 1 لاکھ میں بھی نہیں ہوتی۔ حلال کے 1 لاکھ میں جو برکت علماء نے لکھی ہے وہ حرام کے 1 لاکھ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ 1 روپیہ حلال کا وہ جان کو لگتا ہے، وہ بچوں کو لگتا ہے، وہ عبادت کے اندر ذوق پیدا کرتا ہے، وہ خدا کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ 1 روپیہ خدا کی نظر میں عبادت سمجھا جاتا ہے بنسبت اس 1 لاکھ کے جو حرام طریقے سے آئے۔ اس لیے تاجر وہ ہوتا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ تاجر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہی سچائی پہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد ہی امانت داری پہ ہوتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ اعزاز کہ اسلام ملکوں کے اندر جو پھیلا ہے وہ سچے تاجروں کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو سب سے پہلی مرتبہ اسلام آیا ہے وہی سچے تاجروں کے قافلے کے ذریعے سے اس ہندوستان میں اسلام آیا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے جزیروں کے اندر اسلام پہنچا ہے، چاہے انڈونیشیا کا ہو، ملیشیا کا ہو، مراکش کا ہو یا کسی اور جزیرے کے اندر اسلام پہنچا، سب سے اولین وہلے کے اندر وہ سچے تاجروں کے ذریعے سے، کہ انہوں نے اپنی تجارت کی قرآن کی روشنی میں، انہوں نے اپنی تجارت کی شریعت کی روشنی میں، ان کی تجارت اور ان کے لین دین کو دیکھ کے لوگ اسلام کے قریب آتے تھے۔ آج ہماری اپنی تجارت کے دھوکے باز ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت پسند نہیں کرتے، مال امانت داری کے طور پہ دینا پسند نہیں کرتے۔ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہو جائے وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس جائے گا تو بھی کوئی اسے قرض نہیں دے گا، محض اس وجہ سے کہ یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ نام ہم نے اپنا اتنا خراب کیوں کیا جبکہ سچائی کی تعلیمات ہم سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجار، کہ جو تاجر ہوتے ہیں کل قیامت کے دن فاجر بن کر، گنہگار بن کے اٹھائے جائیں گے۔ الا من اتقى، مگر جو متقی ہوگا، وہ برا اور نیکی کرے گا، وہ صدقہ اور سچائی کے ساتھ جو تجارت کرے گا وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا، اسے گنہگار نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے سچا تاجر کل قیامت کے دن عیش کے اندر ہوگا، عشرت کے اندر ہوگا، راحت کے اندر ہوگا، اس کی اپنی تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی اپنی نیکی اور سچائی اور امانت داری کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی علامت سچے تاجر کی کہ اس کے اندر صدق ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا اعتماد لوگوں کے اندر بحال کرتے ہیں کہ اس سے بڑا معتمد آدمی کوئی نہیں ہے جو سچا تاجر ہوتا ہے۔ دور کا کسٹمر کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی سفر کی مشقت برداشت کر کے صحیح تاجر کے پاس پہنچے گا، اپنے قریبی دھوکے باز تاجر کو چھوڑ دے گا۔ تو سچائی کے ذریعے سے تاجر کے اندر اور کسٹمر کے اندر ربط پیدا ہوگا، تعلق اور محبت پیدا ہوتی۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ سچے تاجر کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، وہ نمازی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ وہ خدا کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو اس کے اندر کچھ تو سچائی ہوگی، اس کے اندر کچھ تو احساس ہوگا کہ وہ خدا کے سامنے 5 مرتبہ اپنا منہ دکھاتا ہے تو لوگوں کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، ضرور تبدیلی آئے گی۔ 5 نمازوں کا اہتمام۔ جمعہ کے موقع پر تاجروں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جتنا ہو سکے تجارت جمعہ کے بعد کی جائے، جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جیسے ہی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف، مسجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف دوڑ کے آؤ۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ہاں نماز ہو جائے تو اب پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، روزی، حلال روزی، برکت والی روزی جو جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ سچے اور ایماندار تاجروں کو عطا فرماتے ہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی
کہ جو تاجر ہو، محنت کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور اللہ کے ذکر کی کثرت اس کے مال کی تجارت کا ذریعہ اور اس کے مال کی برکت کا ذریعہ ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ جمعہ کا موقع تھا اور آپ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک مدینے کے اندر ایک قافلہ آیا۔ چونکہ دور سے قافلے آتے تھے تجارت کا سامان لے کے، اور مدینے کے اندر اسے فروخت کرتے تھے۔ صحابہ کرام خریدتے تھے ان قافلوں سے، اور پھر بڑی مقدار کے اندر خرید کر اس کو بیچا کرتے تھے۔ قافلہ آیا، عین جمعہ کے موقع پہ آیا، اور کسی نے آواز لگا دی کہ تجارت کا قافلہ آیا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے اندر سوائے دو چار کے، سوائے چند بیٹھے ہوئے تھے، جتنے تھے تاجر وہ سب کے سب قافلے کے لیے چلے گئے، اور آپ ممبر پہ کھڑے ہیں خطبے کے لیے، اور تجارت کے لیے لوگ چلے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری تھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب کسی تجارت کو دیکھتے ہیں، کسی لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اکیلا چھوڑ کے سب چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مسجد کے اندر جو چیز ہے وہ باہر کی تجارت اور لہو و لعب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ رزق کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، رزق کا تعلق ظاہری اسباب میں تو نظر آتا ہے، لیکن دینے والے تو اللہ ہی ہیں۔ اس لیے ایمان والے کی نظر سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اور ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے، سچا تاجر، اپنی تجارت کے ذریعے سے دو چیزیں اس کو ضرور ملتی ہیں۔ ایک چیز سے اس کو تجربہ ملتا ہے، اس کو تجربہ ملتا ہے، ایکسپیرینس ملتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے ڈیلنگ ہو، کس کے ساتھ کیا لین دین ہو، کون سی تجارت کی جائے، کس قسم کی مارکیٹ اس وقت ہے، مارکیٹ کے کیا اپس اور ڈاؤن ہے، کیا نشیب و فراز ہے، یہ سارا تجارت کے ذریعے سے اس کو مارکیٹ کے تجربات ملتے ہیں۔ اور دوسری چیز، تاجر کو توکل ملتا ہے، توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ اس لیے کہ صبح کو جب آتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی، شام کو جانے سے پہلے کسی کے 10,000 جیب میں ہوتے ہیں، شام جانے سے پہلے کسی کے 3,000، کسی کے 5,000، کسی کے حسب استطاعت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دے کے واپس بھیجتے ہیں۔ اس لیے تاجر اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اور واقعی تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر سچا ہو، کبھی وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم ایسے توکل کرو، ایسے بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر، جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ اپنی گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، یہ بھروسہ اگر تمہارا ہو جائے تو پھر اللہ تمہیں بھی ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم کیوں لوگوں کو دھوکہ دیں؟ ہم کیوں جھوٹ مال کے ذریعے سے، عیب دار مال کے ذریعے سے ہم لوگوں کا مال گھسیٹیں، لوٹیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تجارت کی جائے، حلال طریقے سے کی جائے، اور حلال تجارت برکت کا باعث اور ذریعہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام، ساتھ میں یہ ہے کہ ذکر کی کثرت، اور ساتھ میں یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت، اور ساتھ میں یہ ہے کہ توکل ہو اللہ کی ذات پر، تو ہماری اپنی تجارت انشاءاللہ دونوں جہاں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے برکت کی روزی کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔